اس وقت ملک میں دوسرے بہت سے معاملات پر تبصروں کے ساتھ ساتھ جو مدعا سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہے۔ تو اس کے لیے دو نام سامنے آئے ہیں، ایک جنرل سید عاصم منیر اور دوسرے جنرل اظہر عباس ہیں۔ یہ دونوں کیا نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں؟ کچھ باتیں ایسے ہی سننے کو مل رہی ہیں جیسا کہ اعزاز سید صحافی نے بولا ہے۔ اس وقت جنرل عاصم منیر اس عہدے کے لیے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ان عہدوں کی مدت پوری کر چکے ہوں گے۔ چونکہ 4 اسٹار جنرلز کے تقرر کے لیے سفارشات اور فیصلے کچھ دیر پہلے کیے جانے تھے، اس لیے یہ فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کرنا ہے کہ آیا ان کا نام شامل کیا جائے گا یا نہیں، اور حتمی فیصلہ پھر وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر منگلا میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوج کی کمانڈ سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر ایکس کور تھے۔ اس کے بعد انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گوجرانوالہ میں کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال تک موجود رہے ہیں۔ اور دوسرے ہیں جنرل اظہر عباس۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے موجودہ امیدواروں میں بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10 کور راولپنڈی میں تعینات ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ان سب پوسٹنگز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس دوران لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے، اس دوران بھارت اور پاکستان کی افواج 2013 کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ذمہ داری تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ماضی میں انفینٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے پرسنل اسٹاف آفیسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے عہدے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر دوست ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملتے رہے ہیں۔ وہ مری میں تعینات 12 انفینٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں آزاد جموں کشمیر ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھا۔ تو یہ دونوں جنرل ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں سے ایک آرمی چیف اور دوسرے جوائنٹ چیفز آف سٹاف بن رہے ہیں۔ اس پر سید اعزاز جو صحافی ہیں انہوں نے بولا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بنتے ہیں یا کوئی اور جنرل پھر چیف آف آرمی سٹاف بنے گا۔